السلام علیکم ناظرین، سوشل کلک سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ ناظرین، آج جس ہاسپٹل میں موجود ہوں اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اب تک تقریباً ایک ماہ میں 12 سے 15 جڑواں کیسز یہاں پر ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس ہاسپٹل کو یہ نسبت دی گئی ہے کہ یہ جڑواں بچوں والا ہاسپٹل ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر رانا آصف محمود۔ ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کہانی ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس ہاسپٹل میں جب سے یہ اوپن ہوا ہے یہاں پر اب تک جڑواں بچوں کے کیسز ہوئے ہیں، تو یہ کیا سین ہے؟ یہاں پہ ایکچولی یہ فیمس اس لیے ہوا کہ سٹارٹنگ میں ہمارے پاس بہت زیادہ جو تعداد میں ڈلیوریز ہوئیں وہ جڑواں بچوں کی تھی، اور نارمل ایس وی ڈیز بھی ہوتی ہیں، سنگل بھی ہوتے ہیں بچوں کے، فیمیل بیبیز بھی ہیں اور میل بیبی بھی ہیں۔ تو اس کی خاصیت اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے سٹارٹنگ میں نا 2-3 پوسٹیں شیئر کی تھی فیس بک پہ، تو سوشل ایپ پہ، واٹس ایپ پہ، تو وہاں سے پھر کیونکہ وہ جڑواں بچے ہوئے تھے ہمارے یہاں پہ، تو 2-3 کپلز کی ہم نے واٹس ایپ اور فیس بک پہ ہم نے شیئر کی، تو اس سے دیکھ کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، کپلز نے۔ تو اس طرح جو 12 پیئرس تھے نا وہ یہاں پہ ڈلیور ہوئے بیبیز جو ہے نا، کپل۔ یعنی کہ ہاسپٹل سٹارٹ ہوا ہے تو یہاں پر دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ جڑواں بچے آنے شروع ہو گئے۔ ایسے ہی ہے، جڑواں بچے بھی سنگل بھی آئے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ، ہمارے پاس کافی ڈلیوریز ہوئی ہیں یہاں پہ۔ لیکن ایک مہینے میں 12 سے 15 کیسز، یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے نا۔ ایسا نہیں ہے، میں ایکچولی یہاں پہ جو ہم لوگ سیٹ اپ چلا رہے ہیں شادرہ میں، یہ آلموسٹ 22 سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جس سے لوگوں کا اعتماد بھی ہے۔ ایک دم سے نہیں آئے، ایک ماہ میں نہیں آئے، یہ سب ہمارے پاس آتے رہتے تھے، وزٹنگ تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو میں رانا گروپ آف ہاسپٹلس کا جو ہے نا آنر ہوں، تو لوگوں کا جو اعتماد ہے ہمارے اوپر وہ چلتا آ رہا ہے ایسے ہی۔ تو وہ لوگ ہم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہماری ٹیمز کے ساتھ وہ چیک اپ کے لیے وزٹنگ آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ہی کوئی آ جائے اور اچانک سے آپ 12 سرجریز کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو گڈ لک ہے نا، آپ کے پاس جتنے کیسز آئے ہیں وہ ایک مہینے میں اتنے زیادہ کیسز ہیں، اور سب کے سب ٹوئنس۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ کہنا پھر غلط تو نہیں ہوگا کہ ایک کے ساتھ ایک بچہ فری؟ کہہ سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے فری ہے یہ، اللہ نے جس کو ایک دیا اس کو دوسرا بھی ساتھ دے دیا، تو یہ قسمت کی باتیں ہیں، یہ قسمت کے کھیل ہیں، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو نہیں دے کے پھر بھی تو جو کیسز یہاں پر ہوئے ہیں جڑواں بچوں کے، ان کو پہلے سے پتہ تھا یا یہاں پر آئے ہیں چیک اپ کروایا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہمارے جو ٹوئنس بیبی ہیں؟ نہیں، ایسا کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہ ہو اس کے ٹوینز ہیں۔ نیا دور ہے، ٹھیک ہے، 21 سینچری ہے، تو لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا کے آتے ہیں، ان کو ٹوینز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیمیل بیبی آ رہا ہے یا میل بیبی آ رہا ہے، تو اس لیے یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ اور اسپیشلی جو ہمارے پاس آئے تھے سیکنڈ تھرڈ جو سیزیرین کے بعد آئے ہیں ہمارے پاس، جو سرجریز کے بعد پیشنٹ آئے ہیں، وہ ہمارے پاس اپنا پورا ڈیٹا لے کے آئے ہیں کہ ہمارے ٹوینز بیبی ہیں اور ہم نے آپ سے ڈلیور کروانے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ کوئی ایک کپل آیا ہو آپ کے پاس، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ٹوئنس بیبی چاہیے، تو آپ نے کہا جی ایک کے ساتھ آپ کو ایک بچہ پھر فری میں ملے گا؟ نہیں کہا تو نہیں، لیکن جب ایک پیشنٹ تھا وہ بڑے خوش ہوئے جب ہمارے پاس ایک دن میں 4 بیبی ہوئے، تو 2 ٹوینس تھے، تو انہوں نے جو تھرڈ سیکشن تھا ہمارے پاس، تھرڈ سرجری تھی، تو انہوں نے کہا ہائے کتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ کے سب کے نا 2 بیبی ہو رہے ہیں، تو کاش ہمارے بھی 2 ہوتے، لیکن ان کا سنگل تھا۔ پھر ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک جو ہے نا وہ باربی ڈول دی، میل بیبی تھا، ان کو ہم نے پاس سے باربی ڈول دے دی۔ یعنی آپ نے ان کا پیئر بنا دیا؟ ہاں جی، ہم نے ان کا پیئر بنا دیا، اور نیکسٹ بھی ہمارا پلان اسی طرح ہے کہ سب کو ہم خوش کر کے بھیجا کریں گے، جو بھی کپل آئے ہمارے پاس یا سیکشن کے لیے سرجری کے لیے آئے، ہم ان کو ایسے ہی کچھ نہ کچھ گفٹ کے طور پہ دیا کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ٹوئنس بیبی چاہیے تو آپ یہاں پر آئیں اور آپ کو ایک کے ساتھ ایک بچہ فری میں ملے گا، یعنی کہ اگر آپ کا سنگل بیبی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک گڈا فری ملے گا یا گڈی۔ یہ بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی برانچ ہے یا کچھ کسی اور ہاسپٹل میں بھی آپ نے کیا کام؟ ہاں، میں الحمدللہ 6 ایئر سے جو ہے نا گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ایز اے جو ٹرینی تھا، تو ابھی ریسنٹلی میرا یہ جو ہے نا ارادہ بنا کہ کیونکہ میں اپنی او پی ڈی چلا رہا تھا، کلینک ہے میرا یہاں پہ ساتھ ہی، اور کلینک کے ساتھ ساتھ میری جو انڈور تھا، انڈور سروسز میں پرووائڈ کرنے کے لیے یہ سیٹ اپ بنایا ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ
جو سرجریز پلان کی جا رہی ہیں میری ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے. ایک یہ ٹیم ہے, ایک میری رانا ہاسپٹل جو ہے نا ایک آلموسٹ 10 کلومیٹر پہ ہماری دوسری برانچ بھی ہے. تو ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں, الحمدللہ بڑا اچھا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. علاقے کی سہولتوں میں ایک جو ہیلتھ کی سہولت ہے نا اس پہ ہم اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں. اچھا, میں یہ دیکھی تھی کہ ہاسپٹل بڑا صاف ستھرا ہے, اس کا سیٹ اپ بڑا اچھا ہے. یہاں پر کیا کیا سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں یہ ذرا بتائیے گا. یہاں پہ ایک تو مدر چائلڈ ہیلتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا جو کرنٹلی سچویشن چل رہی ہے پینڈیمک ہونے کے بعد, وہ انفیکشیس ڈیزیز کی ہے, جس میں اس سے پہلے کرونا رہا ہے, اب جو ہے وہ ڈینگی چل رہا ہے. اور ساتھ میں ایک اور کمپین ہماری چل رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, میزل روبیلا, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انفیکشیس ڈیزیز کی جتنی بھی کمپینز ہیں ان کے ساتھ میں ملحق ہوں, ساتھ کام کر رہا ہوں. اور تیسرا ہم جو بیسک ہیلتھ سروسز ہیں جس میں ایک عام آدمی کے اور غریب آدمی کے اپروچ میں میڈیسن ہے اور ڈاکٹر تک اپروچ ہے, وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں تک پہنچا سکوں اور کم سے کم پیسوں میں. لوگوں کے پاس آج اس دور میں کھانے کے لیے جو ہے نا وہ پوری طرح سے خوراک کی کمی, اور اس طرح خوراک اپنی پوری نہیں کر سکتے, وہ اپنے بیچارے مزدور طبقہ میڈیسن کیسے استعمال کرے گا. تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم پیسوں میں اچھی سے اچھی سہولتیں میں جو ہے نا لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں اپنے علاقے کی. تو دوسری بات جو مدر چائلڈ ہیلتھ ہے اس پہ بہت اچھے سے میں کام کرنا چاہ رہا ہوں. اور تیسرا ایک میری ٹیم کا حصہ ہے ڈاکٹر واجد ذیشان, پیڈیاٹیشین ہیں. اور دوسرا خوبصورتی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, ایک ڈاکٹر نویلا گوندل ہیں, ہاں وہ میرے ساتھ یہاں پہ کام کر رہی ہیں ایز اے اسکن اسپیشلسٹ ہیں. تو لوگوں میں خوبصورتی بھی آنی چاہیے, اچھی صحت کے ساتھ ساتھ خوبصورت چہرے بھی ہونے چاہیے. اچھا, اس علاقے میں آپ نے جو ہے نا لیڈیز کو خوبصورت بنانے کا بھی ٹھیکہ لیا ہے. جی انشاءاللہ. جڑواں بچوں کے ساتھ ساتھ آپ خواتین کو یہ سروسز بھی دے رہے ہیں کہ وہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنائیں. چلے ٹھیک ہے. خوبصورت ماں ہی ایک خوبصورت معاشرے کا حصہ بنے گی اور خوبصورت بچے پیدا کریں گی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رانا آصف محمود موجود تھے, ان سے بات کی بہت اچھا لگا, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.